کہ کوئی ولی خواہ کتنے ہی بلند درجے پہ فائز ہو، کسی نبی یا رسول کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ پہلا پوائنٹ نوٹڈ، کون سا؟ جتنے بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہو ولی، کسی نبی یا رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر اولیاء کاملین، ائمہ کرام نے یا ہمارے علماء نے جو ولایت کا مقام اہل سنت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، حضرات محترم انہی کے اقوال میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَا تَفْضُلُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِن جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ۔ فرمایا ایک اللہ کا نبی ساری کائنات کے اولیاء کاملین سے افضل ہوتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ پوری مخلوق میں، انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہونے کا مطلب ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور جو غیر معصوم ہوں ان سے گناہ سرزد ہو سکنا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، جو اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوتے ہیں، وہ معصوم تو نہیں ہوتے، گناہ تو سرزد ہونا ممکن ہوتا ہے، لیکن وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں۔ اور انبیاء کو، صرف انبیاء کو وحی کا شرف نصیب ہے۔ انبیاء فرشتے دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی انسان فرشتے، حضرت عمر فاروق نے دیکھا تھا جبریل کو، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ایک حضرت عمر فاروق اور ایک اور دو صحابہ ہیں جن کو نظر آئے حضرت جبریل، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی موجودگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان ملا ان کو، اور یہ ایک یا دو واقعہ ہونا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انبیاء کے علاوہ بھی عام انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات محترم، یہ ایک چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ عموماً شاذ و نادر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا یا ایک اور دو صحابہ نے جبریل کو دیکھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے فیضان نظر کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، ایک آدھا واقعہ شاذ و نادر ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، نہیں، صرف انبیاء دیکھتے ہیں فرشتوں کو، اور صرف انبیاء پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، علامہ سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ یہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے عقائد پہ لکھی ہے، العقائد النصفیہ، جس پہ صرف پاکستان کے اہل سنت کے عقائد کا دار و مدار نہیں، بلکہ آل ورلڈ لیول پر جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، ان تمام عقائد کا دار و مدار اس عقائد نصفی پہ ہے۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی۔ آپ فرماتے ہیں کسی ولی کو، دوسرا پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے، کسی ولی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ کسی ولی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے، شرع عقائد نصفیہ۔ نمبر 3، فرمایا امت کے اولیاء کے کمالات نبی کے وصال کے بعد بھی اس کی ولایت کے آثار میں سے ہوتے ہیں۔ جو امت کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کے جو کمالات ہوتے ہیں، وہ نبی کے وصال کے بعد بھی، نبی کی خیرات ہوتی ہے،
نبی کی وساطت سے ہوتی ہے، نبی کے در کی خیرات ہوتی ہے، اپنے طور پہ نہیں، نبی کے وسیلے سے، نبی کی خیرات سے ان کے یہ کمالات ہوتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹ۔ نمبر 4، ولایت میں کوئی درجہ ایسا نہیں، ذرا ایک دفعہ پھر سننا، دوبارہ صاحب عقل لوگ پھر سننا۔ نمبر 4، ولایت میں کوئی درجہ ایسا نہیں جس پر پہنچ کر کسی ولی سے احکام شریعت کی پابندی ختم ہو جائے۔ میں پھر بیان کرنے لگا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہا ہوں، پتھر پہ لکیر کی طرح بیان کر رہا ہوں، عقائد اہل سنت والجماعت بیان کر رہا ہوں۔ ولایت میں کوئی درجہ بھی ایسا نہیں جس پر پہنچ کر کسی ولی سے احکام شریعت کی پابندی ختم ہو جائے۔ کیا مطلب سمجھے؟ اکثر آپ نے یہ جہلوں کو کہتے سنا ہوگا، نہیں ہو جدوں اس مقام تے اپڑ دے نو ادوں شریعت دی لوڑ نہیں رہندی، مگر کیوں نبی بن جاندے نو؟ جس کو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ نصفی فرماتے ہیں وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَىٰ حَيْثُ يَسْقُطُ عِندَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوامر و نواہی کسی بندے پر بھی ساقط نہیں ہو سکتے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے نقصان نہیں دیتا۔ یہ حدیث ضرور ہے، کچھ لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جب بندہ، کچھ لوگ تو ان کو یہ بڑی حدیث یاد ہے، لیکن اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے نقصان نہیں دیتا، یہ حدیث ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یا تو اس کے دل میں گناہ کا میلان ہی ختم کر دیتا ہے، یا میلان اگر ختم نہ ہو، بندہ گناہ کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائے تو اللہ رب العالمین قدرتی ایسا حساب کتاب بنا دیتا ہے، ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس کا بندہ کسی نہ کسی بہانے سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور رب جس بندے سے محبت کرتا ہے جب اپنے خواہش نفس سے مجبور ہو کر کبھی کبھار اگر ممکن ہو جائے اس کا گناہ میں ملوث ہونا، تو اللہ تعالیٰ یا تو دل سے میلان ختم کر دیتا ہے، یا میلان ختم نہ کرے تو ماحول ایسا بنا دیتا ہے، اس ماحول میں وہ بندہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو اللہ اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہے، اس محبت کی وجہ سے رب اپنے بندے کو گناہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی لکھا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب بندہ اولیاء کے مرتبے تک پہنچتا ہے اور وہ کہے کہ مجھ سے شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ ملا علی قاری، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، اور کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ملا علی قاری حجت الاسلام امام غزالی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ شریعت کے احکام مجھ سے ساقط ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں یہ کہنا کفر ہے، اور اس بندے کو قتل کرنا 100 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ جی میں سختی بیان کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پسٹل لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علماء نے سختی کتنی کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، یہ کہہ دے کہ شریعت کے احکام مجھ سے ساقط ہو گئے،
وہ بندہ کافر ہو گیا، اور ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کو قتل کرنا 100 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ 100 کافر اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا دین میں وہ ایک بندہ نقصان کا سبب بنے گا۔ حضرات محترم، 4 پوائنٹ نمبر 5، اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ اولیاء کی کرامات حق ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ کیسے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے امتی نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا تھا۔ کیسے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر حضرت مریم نبی نہیں تھی، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، جو نبی نہ بنے پھر بھی رب کا دوست ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ حضرت مریم آپ کے سامنے غیر موسمی بے موسمی پھل آ جاتے ہیں، اور کسی بشر نے آپ کو مس نہیں کیا ہوتا، آپ کے بطن میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ آ جاتے ہیں۔ تو کرامت کا جو ہے اولیاء کی کرامت حق ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کرامات حق ہے۔ نمبر 6، شریعت میں کرامت سے مراد کیا؟ شریعت میں کرامت سے مراد کسی خلاف عادت، خلاف عقل، خلاف عادت، خلاف عقل چیز کا ظہور ایسے شخص سے ہو جو دعوی نبوت تو نہ کرتا ہو لیکن کسی اللہ کے سچے نبی کا پیروکار ہو، اس کے تابع رہتے ہوئے اس سے اگر کوئی خلاف عقل، خلاف عادت واقعہ سرزد ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر عام مسلمان سے کوئی خلاف عادت واقعہ، خلاف عقل واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر نبی سے کوئی خلاف عقل واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عام مسلمان سے سرزد ہو جائے اسے معونت کہتے ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو، کافر بندہ ہو، اس سے ایسا واقعہ سرزد ہو جائے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور جو مسلمان سے سرزد ہو اس کو معونت کہتے ہیں۔ اور حضرات محترم، اگر کوئی جھوٹا بندہ اس سے کوئی ایسا خلاف عقل واقعہ سرزد ہو جائے جس خلاف عقل واقعے کی وجہ سے اس کی ذلت میں مزید اضافہ ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ساڈے بندے تے کسے کافر دا بھی ایندا واقعہ بھی نہیں، کرامت میں خود اکھی ویکھی، دل چاہے تو مرید ہو جائے، اس کو کرامت نہیں کہتے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، بازو ٹوٹا ہوا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے لایا۔ علی نے پکڑ کے بازو ساتھ جوڑا، ہاتھ پھیرا، جڑ گیا۔ کوئی تروپا نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ معجزہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کا معجزہ ہے، یہ علی کی کرامت ہے۔ بولیے علی کی، بولیے علی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، وصیت فرمائی میرے وصال کے بعد میری چارپائی اٹھا لینا، روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، آواز دینا یا رسول اللہ، زندگی میں لمحہ لمحہ ساتھ دینے والا آپ کا یار در پہ آیا ہے، اگر خود دروازہ کھل جائے تو مجھے دفنا دینا، وگرنہ میت اٹھا لینا، جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے، حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی ساتھ تھے، حضرت عبد الرحمن بھی ساتھ تھے، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے۔ جناب جب چارپائی رکھی گئی، آواز لگائی گئی، خود بخود دروازہ کھل گیا، روزہ اثر سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب۔ امام راضی، امام
فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا. کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں کیونکہ امام المفسرین ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے تفسیر کبیر میں اس واقعے کو درج فرمایا. حضرات محترم, اس طرح حضور کے روزے کا دروازہ کھل جانا اور آواز دینا کہ یار کو یار سے ملا دو, یہ جناب ابو بکر صدیق کا معجزہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بولیے, کرامت ہے. کیا ہے؟ اور سی انجے انے واگ چڑھنے آؤ جی, یہ تو معجزہ ہو گیا. اور معجزہ نبی سے ہوتا ہے, ولی اللہ سے کرامت ہوتی ہے. عام مسلمان پابند صوم و صلات متقی بندے سے کوئی ایسا واقعہ خلاف عقل سرزد ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں. اور اگر ایمان سے خالی بندے سے, کافر آدمی سے خلاف عقل واقعہ سرزد ہو جائے, ہوتا رہتا ہے, تو اسے استدراج کہتے ہیں. اور اگر کسی کوڑے بندے سے ایسا خلاف عقل واقعہ سرزد ہو جائے جس سے اس کی ذلت میں مزید اضافہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اعانت کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ اور توجہ بھی آپ انسان کی جمعہ ٹائم پڑھونا کیڑے ویلے ہونا ٹائم سان 10. حضرات محترم, یہ باتیں سنا کرو, یہ سمجھا کرو. تو مثال, مسلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا, اس کے ماننے والے اس کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کڑوے کنویں میں لعاب مبارک ڈالا, تھوک مبارک ڈالی, وہ میٹھا ہو گیا, تم بھی نبی ہو استغفر اللہ, یہ کنواں کڑوا ہے, اس میں آپ بھی تھوکو تاکہ میٹھا ہو جائے اور ہم شور مچائیں کہ جناب یہ بھی سچا نبی ہے. مسلمہ کذاب نے تھوک گرایا, اس میں پانی میٹھا کیا ہونا تھا, کنویں سے پانی غائب ہو گیا. کنویں سے پانی, بولیے کنویں سے پانی. اب یہ ہے خلاف عقل کہ کسی بندے کے تھوک گرانے سے کنویں کا پانی غائب ہو جائے, ہے خلاف عقل, لیکن ہوا. لیکن یہ اس کی صداقت کی نشانی نہ بنا بلکہ اس کی ذلت میں مزید اضافے کا سبب بنا. تو اس خلاف عقل واقعے کو نہ معجزہ کہو گے, نہ کرامت کہو گے, نہ معونت کہو گے, نہ استدراج کہو گے. اس واقعے کو ہے خلاف عقل لیکن اس کی ذلت میں اضافے کا سبب بنا, اس کو اہانت کہو گے. کیا کہو گے؟ یہ اہانت ہوتا ہے. نمبر 7, جس چیز کا ظہور نبی سے بطور معجزہ ممکن ہو اسی چیز کا ظہور ولی سے بطور کرامت ممکن ہوتا ہے, ہم مانتے. نمبر 8, ہر ولی صاحب علم ہوتا ہے. ہر ولی صاحب امام شافعی فرماتے ہیں وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا, اللہ رب العالمین کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں. نمبر 9, ولی کبھی بھی شریعت سے انحراف نہیں کرتا. ولی کبھی بھی شریعت سے انحراف, شریعت کے خلاف نہیں چلتا, شریعت کو چھوڑتا نہیں, شریعت سے منحرف نہیں ہوتا, شریعت سے انحراف نہیں کرتا. شریعت کے ہیں 3 جز, پہلا جز علم, دوسرا جز عمل, تیسرا جز اخلاص. اگر یہ تینوں جز اس میں پائے جاتے ہیں وہ طریقت اور حقیقت کو شریعت کے ہی ثمرات سے سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ ولی کامل ہے. ہم ولی کے منکر نہیں ہیں, ہم جو لوگ ولی کے مقام کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف ہیں. وہ بندہ وہ طریقت اور حقیقت کو شریعت کے ثمرات سمجھتا ہے
یہ نہیں کہتا شریعت اور ہے طریقت اور ہے. اگر وہ یہ کہے گا تو علامہ ملا علی قاری کے بقول، امام غزالی بے کے بقول، اس کو قتل کرنا 100 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہوگا. حضرات محترم، نمبر 10، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ولی بننے کے لیے کرامت کا ہونا شرط ہے. ولی بننے کے لیے کرامت کا ہونا شرط، جس چیز کا ہونا شرط ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے. ولی بننے کے لیے کرامت کا ہونا کوئی شرط ہے، بلکہ اہل تصوف کے نزدیک استقامت کا مقام کرامت سے زیادہ ہوتا ہے. میں کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو اہل سنت کے عقائد کی جو بنیاد عقائد نسبی ہے نا، اس میں سے 12 پوائنٹ نوٹ کر کے آیا ہوں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ولایت کے عنوان پر. حضرات محترم، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کرامتیں ہوئیں، جیسے حضرت خضر کا واقعہ، جیسے حضرت سلیمان کے امتی آصف بن برخیہ کا واقعہ، جیسے حضرت مریم کا واقعہ، جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس گائے کا واقعہ جس کو مقتول کا گوشت لگایا گیا. خرقِ عادت واقعات ہوئے، لیکن ان کا تعلق کرامت سے ہے، اور کرامت قرآن سے ثابت ہے، لیکن کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. ایک چیز شرط ہے، دین پر استقامت. نمبر 11، اس سب کے باوجود ہر فعل کا فاعل حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ولی کا یہ کمال اللہ کا، اللہ فاعل حقیقی ہے، وہ یہ ساری عطائیں عطا کرتا ہے، ساری عظمتیں وہ عطا کرتا ہے. نمبر 12، کسی کی بیعت کرنے کے لیے کوئی مخصوص لباس، مخصوص خاندان یا محض خرقِ عادت چیز کا پایا جانا کافی نہیں ہے. کیا چیز کافی ہے؟ میں اگلی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جن کی وجہ سے ہمیں لوگ بریلوی کہتے ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی سے لکھ کے سوال کیا گیا، آپ نے لکھ کے جواب دیا. آپ کا لکھا ہوا جواب فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ جناب ہمیں کس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 503. امام احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، سنی العقیدہ صحیح ہو. نہیں جی میرے مرشد ادھے اون تے ادھے این، مکھمونوں کچھ بھی نہیں محرم چوشیا ہو جاندے تے باقی 11 مہینے سنی رہندے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلی شرط سنی العقیدہ صحیح ہو. نمبر 2، دوسری شرط ضروری علم کا پایا جانا ضروری ہو. جو ضروری علوم ہیں شریعت کے وہ پائے جاتے ہوں. نمبر 3، گناہ کبیرہ سے پرہیز ہو، کیونکہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. قتل کرنا، زنا کرنا، یہ جو بھی گناہ کبیرہ ہیں، ڈاکہ ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہیں، کسی کو قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بندہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کی عزت کرنا حرام ہے. اور اگر مرشد پکڑ لو گے تو عزت نہ کرو گے، پھر بھی پکڑے جاؤ گے، کرو گے پھر بھی، کیونکہ فاسق کی عزت نہیں کی جاتی. اس لیے مرشد وہ پکڑو جو کم از کم حرام کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو اور فرائض کو چھوڑنے والا نہ ہو.
تاکہ مرشد بھی پکڑو، عزت بھی کرو، احترام بھی کرو۔ لیکن یہ چیز بھی کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ کے دل میں سچی تڑپ اور تلاش ہے، آپ سوچتے ہو کہ جب صحیح بندہ ملے گا میں بیعت کر لوں گا، ساری عمر گزار لی بیعت نہ کی، تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں بنو گے، کیونکہ تم تو تلاش میں تھے۔ اب اگر کوئی بندہ ہی نہ ملے تو تمہارا کیا قصور ہے؟ دھکے سے بیعت نہ کرو، اوپر دل سے بیعت نہ کرو، کسی کے کہنے سے بیعت نہ کرو، برادری ازم سے بیعت نہ کرو۔ جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں بیعت کرو۔ جب بیعت کرو تو پھر بیعت ہی کرو، اور پھر سر نہ اٹھاؤ۔ لیکن اگر ساری عمر تم نے دل میں یہ نیت بنا لی کہ جب صحیح بندہ ملے گا بیعت کروں گا، اپنے فرائض ادا کرتے رہو گے، اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں مجرم نہیں بنو گے۔ کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ بیعت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صرف مستحب ہے، صرف مستحب ہے۔ اور مستحب کیوں ہے؟ تاکہ بندہ جب عملی طور پر اپنی زندگی گزارے تو مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی شریعت کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ صرف اس کام کے لیے ہم نے سمجھا گٹ بنانے کے لیے مرشد کیے جاتے ہیں، تعویذ دینے کے لیے مرشد کیے جاتے ہیں۔ آج کل تو جناب لوگ سیاسی پارٹیاں مضبوط کرنے کے لیے بیعت کرتے ہیں، میں جناب فلاں پارٹی میں ہوں، فلاں حضرت کی بیعت کر لوں، پارٹی میں مقام بن جائے گا۔ ہائے ہائے، ہم نے خدا کو بھی استعمال کر لیا سیاست میں، دین کو بھی استعمال کر لیا سیاست میں۔ آپ نیت درست رکھو کہ جب کوئی صحیح بندہ ملے گا